پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 117 میں ارشاد فرمایا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے۔ یعنی کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ رسول کو نہیں مانا، اب وہ انسان اگر ارادہ کر لے کہ یار میں 100 لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں تو مجھے اس کا ثواب ملے گا، فرمایا اس کی یہاں مثال دی گئی۔ ایسے لوگ جو دنیا میں خرچ کرتے زندگی میں، جیسے کفار مکہ، وہ بھی مال جمع کرتے تھے جنگ کرنے کے لیے، فوج کے لیے مال جمع کرتے، لوگوں سے چندہ جمع کرتے، خود بھی اپنے جیب سے دیتے تھے، تلواریں خریدتے، گھوڑے خریدتے تھے، اور ان کا ماننا کیا تھا کہ چونکہ ہم یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے جو دیوی دیوتا ہے وہ ہم کو اس کا اجر دیں گے، وہ ہم کو اس کا بدلہ دیں گے، ان کا یہ ماننا تھا۔ حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی نمرود کے پیسوں سے نہیں جلائی گئی تھی، بلکہ لوگوں کے اندر یہ آئیڈیالوجی کو ڈالا گیا تھا کہ ہم یہاں ابراہیم کو جلائیں گے اور جو کوئی اس کے اندر لا کر کے لکڑی ڈالے گا تمہارا خدا اس کی تمنا کو پورا کر دے گا، آرزو پوری ہو جائے گی۔ یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ جلائی جا رہی تھی، غریب لوگ دن بھر مزدوری کرتے تھے اور ان پیسوں سے لکڑیاں لا کر کے اس گڑھے میں ڈالا کرتے تھے، اور مانتے یہ تھے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہماری منوکامنائیں پوری ہو جائے گی، تمنائیں پوری ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی ابو جہل، ابو لہب بھی لوگوں سے پیسہ جمع کرتے تھے، لاؤ ہم جنگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف اور تم کو ثواب ملے گا۔ اللہ نے مثال دی، میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ کیا مثال دی؟ فرمایا اس ہوا جیسی ہے جس میں شدید ٹھنڈ ہو، اور اگر وہ ٹھنڈی ہوا جس میں بہت زیادہ ہوا ہے، اگر وہ ٹھنڈی ہوا، اس کو یوں سمجھ لیجئے جیسے کہ اچانک سے موسم تبدیل ہو گیا اور مائنس میں تاپمان چلا گیا۔ مائنس میں اگر تاپمان چلا جائے، جیسے کہ آپ دیکھیں اے سی سے جو ہوا نکلتی ہے یا فریج کے اندر جو آپ دیکھتے ہوں گے برف جمع ہو جاتی، کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ موسم اچانک سے تبدیل ہوتا ہے، مائنس میں جب موسم چینج ہو جاتا ہے تو پھر اچانک سے برف بننا شروع ہو جاتی، ٹھنڈک اس میں شروع ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے جس میں اس ہوا میں شدید ٹھنڈ ہو، اور جب وہ ہوا کسی قوم کی کھیتی کی طرف آئیں گی تیزی کے ساتھ، تو آپ سوچئے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ کے جلدی سمجھ میں۔ آپ نے وہ جھنڈ دیکھا ہوگا نا، ایک کیڑا ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے جو پورا کھیت کو صاف کر دیتے، کوئی نام یاد ہے آپ کو؟ ٹڈی۔ جب ٹڈیوں کا جھنڈ آتا ہے ہوا کے ساتھ اور جس کھیت کے اوپر سے گزرتا ہے پورا کھیت وہ کھا لیتے، پورا کھیت تباہ ہو جاتا ہے۔ اب اسی کو اسی مثال کی طرح سمجھیے، اللہ فرما رہا ہے کہ ایک ہوا چل رہی ہے جس میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، اور جب وہ ہوا کسی کھیت کے اوپر سے گزرتی ہے تو ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پورا کھیت تباہ ہو جاتا ہے، پورا کھیت تباہ ہو گیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ مثال ان کی جو دنیا میں خرچ کر کے، تم نے کلمہ نہیں پڑھا اور تم سوچ رہے ہو میں نے 10 بیواؤں کا کہ کھانے پینے کا انتظام کر دیا تو مجھ کو اس کا اجر ملے گا، نہیں ملے گا۔ اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے، تم ہزاروں بچوں کے لیے اولڈ ایج ہوم بنا لو، یتیموں کے لیے اسکول کالج بنا لو، تمہیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ملنے والا۔ فائدہ اس وقت ملے گا جب تم پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تب فائدہ ملے گا، اس سے پہلے فائدہ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگوں کی مثال ایسے جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں کہ ان کا کوئی فائدہ نہیں، کھیتی تو تباہ ہو جائیں گی ان کی ساری کی ساری۔ پھر آگے فرمایا وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو ٹھنڈ ہوا کی مثال اللہ نے دی ہے، یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی، تو فرمایا کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر کہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اللہ نے ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جان پر ظلم کیا ہے، انہوں نے خود اپنی جان کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے کہ ایک برفانی طوفانی ہوا چلے اور ان کے سارے جو کام ہے اس کو سب کو ختم کر دے، تباہ کر دے۔ تو یہاں پر ایک اس سے مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا جو بتانا مجھے لگتا ہے ضروری ہے، کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی مسلمان نہیں ہے تو پھر چاہے وہ رمضان کے 30 روزے رکھ لے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر چاہے وہ اجمیر چلا جائے، اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، کسی مسجد کی تعمیر کے لیے پیسہ لگا لے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہے، کوئی مدرسہ بنا لے، یتیم خانہ بنا لے، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت ملے گا جب وہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو۔ تو یہ اس آیت سے ہم کو سبق حاصل ہوا۔